بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے سورہ الممتحنہ کا رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک۔ سوال اور جواب کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ وہ لوگ جو قرآن کی آیات کو سمجھنا چاہتے ہیں، صورتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سورہ ممتحنہ کی آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جواب، درجہ ذیل رویہ رکھنے سے تنبیہ فرمائی۔ کیا رویہ رکھنے سے تنبیہ فرمائی ان کو؟ نمبر 1، کفار کے ساتھ دوستی نہ رکھو، انہیں خفیہ پیغام نہ بھیجو، ان سے دوستانہ تعلق قائم نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا آپ نے، جس طرح حاطب بن بلتع نے کیا تھا، تو ان کے لیے یہ آیات اللہ نے نازل کی تھی۔ اور نمبر 2، جو اللہ اور مسلمانوں کے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی ان کے دل میں ضرور کوئی وہ نہیں تھا کہ اسلام کے خلاف، لیکن کیونکہ وہ یہ پیغام بھیج رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ ان سے کوئی بھی تعلق رکھیں گے تو آپ کیا ہوا؟ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ نمبر 3، اپنی اولاد اور قرابت داروں کی خاطر کفار کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرو، قیامت کے روز تو صرف اللہ اور رسول کی اطاعت ہی کام آئے گی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی، بلکہ اب یہ کہنا چاہیے قیامت تک کے لیے کہ دیکھو، کفار کے ساتھ اگر تم لوگ محبت اس لیے بھی رکھ رہے ہو کہ تمہاری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تمہارے رشتہ داروں کو نقصان نہ پہنچے، تو کیا ہوگا کہ بھائی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، ختم ہو جائے گی بہت جلدی۔ تو تمہیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ آخرت اچھی ہو جائے، کیونکہ قیامت کے بعد کی زندگی ایک مستقل زندگی ہے۔ سوال نمبر 2، سورہ ممتحنہ کی روشنی میں بتائیں کہ دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازداں بنانے سے منع کیا گیا؟ دشمنان کیا کرتے تھے؟ دیکھیے جواب میں درجہ ذیل باتوں کی وجہ سے کیا گیا۔ نمبر 1، یہ لوگ دین کے منکر ہیں، ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں سے بغض و عناد بھرا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہی مسلمانوں سے، اس زمانے کے لحاظ سے بھی یہ بات درست تھی کہ بھئی وہاں پر کھلے عام وہ دشمنی کیا کرتے تھے۔ آج بھی کیا ہے؟ اسلام دشمنی اپنے عروج پر ہے۔ نمبر 2، ان لوگوں کو جب بھی موقع ملے گا مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اذیت دیں گے۔ نمبر 3، یہ لوگ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تو مسلمانوں کو مٹانا یا پھر دوبارہ کافر بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا کیا تھا مشن؟ اس زمانے میں بھی یہی مشن تھا کہ مسلمانوں کو یا تو مٹا دو یا پھر انہیں پھر کافر بنا دو۔ تو یہ مشن آج بھی ہے۔ قرآن کتنے ہزاروں سال پہلے کی کتاب ہے، لیکن وہ باتیں آج بھی یہاں کہنا چاہیے دنیا میں موجود ہیں۔ نمبر 3، جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ جواب، جب کفار مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو یہ کھلی دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور طرح طرح سے مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں۔ نمبر 2، بے پناہ اذیت اور تشدد کے ذریعے یہ کفار چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی طرح دوبارہ کافر ہو جائیں۔ یعنی اتنی اذیت دی جاتی ہے کہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دوبارہ سے کافر ہو جائیں، لیکن جو دین حق پر ہوتے ہیں وہ کبھی زندگی میں اپنے مذہب کو ہرگز نہیں چھوڑتے۔ نمبر 4، کوشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، سورہ ممتحنہ کی آیات میں حضرت ابراہیم کے کس اصوات حسنہ کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب، درجہ ذیل اصوات حسنہ کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے ان کے شرک کی وجہ سے تمام تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بتایا کہ جب تک وہ کفر و شرک کو چھوڑ کر توحید کو نہیں اپنائیں گے حضرت ابراہیم اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کریں گے۔ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کو شروع سے ہی نفرت تھی بتوں کی پوجا سے۔ تو جب ایک دن تمام لوگ چلے گئے اپنا کوئی مذہبی تہوار کرنے کے لیے پورے شہر کو اکیلا چھوڑ کے، تو حضرت ابراہیم نے کیا کرا تھا؟ سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور جو جس سے توڑا تھا نا وہ ڈنڈا یا وہ کہنا چاہیے کمان جو تھی وہ بڑے والے بت کے
ہاتھ میں دے دی تھی. تو لوگوں نے پوچھا بت کس نے توڑے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بت جو ہیں سب سے بڑے والے بت نے توڑے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو پتھر کے ہیں, یہ اپنے لیے نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کہنے لگے تم لوگوں کو پھر یعنی کہ مطلب شرم نہیں آتی ہے کہ ایسوں کی پوجا کرتے ہو جو اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بھی ایک ان کا بہت بڑا واقعہ تھا, جس کے بعد انہیں جلا دیا گیا. جلانے کے لیے ایک بہت بڑا الاؤ دہکایا گیا تھا کہ ان کو اس میں ڈالیں گے. کہتے ہیں دن رات وہ آگ جلائی گئی تھی, لیکن جب آپ اس میں گئے تو وہ گلزار ہو گئی, یعنی وہ پھولوں کی ہو گئی. وہ جو کہنا چاہیے آگ ہے اس میں پھول پیدا ہو گئے اللہ کے حکم سے. نمبر 3 پوائنٹ ہے اس کا, حضرت ابراہیم اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتے تھے, لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا. نمبر 4 تمام مسلمانوں کو حضرت ابراہیم کے اسوات حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے. دیکھیے شرک صرف آپ یہ نہیں کہ بتوں کی پوجا شرک ہے. آج کل جو ہم لوگ بازاروں پہ جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مزار والے ہمیں دیں گے, تو یہ بھی شرک ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں دیں گے, اور یا کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگاتے تو یہ بھی شرک ہے. کسی اولیاء انبیاء کے ساتھ اگر آپ مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے, اللہ کو وسیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کو وسیلوں کی ضرورت ہوتی نا تو ہمیں آسمان پہ نظر آتا کہ کوئی نہ کوئی گنبدوں کے ذریعے یا پھر کسی نہ کسی پلر کے ذریعے آسمان کھڑے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آسمان کو کھڑا کیا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو کوئی چیز بنانے کے لیے کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب مانگا کریں براہ راست اللہ سے مانگا کریں, کیونکہ دیتا وہی ہے اور دینا ہی اسی نے, باقی کوئی وسیلے کسی کے کام نہیں آئیں گے. تو شرک, اور اس میں کہوں گی شرک جو ہے بہت بڑی چیز ہے, اس سے بیزاری کرنی چاہیے. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ شرک کیا ہے, شرک کالی رات میں کالے کپڑے پر کالی جوں, یعنی بہت مشکل سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کہاں شرک کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں شرک ہے کہ گھر میں ہم نے منی پلانٹ کی بیل لگائی اور کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں یہ پھولے گی نا اس کے گھر میں دولت آئے گی. تو یہ بھی شرک ہے. کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے, ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا. تو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے. قرآنی آیات کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں اب ہم لوگ. اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لیں, یعنی تم پر قبضہ پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں, اور یزدہ یعنی تکلیفیں دے یزدہ کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں, یعنی تمہیں مارے پیٹیں, اور زمانے بھی, اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح پھر سے کافر ہو جاؤ. دوسری دیکھیے گا, اے ہمارے رب ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا, اور ایسے ہمارے رب ہمیں بخش دے, بے شک تو غالب حکمت والا ہے. یعنی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں کافروں کے ہاتھ سے اذیت نہ ملے, اور اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کا حاکم ہے, ہمیں بخش دے. سب سے بڑی دعا اپنے لیے 2 دعا کیا کرے, ایک مغفرت کے لیے, ایک عافیت کے لیے. اور اگر دنیا کے لیے کرتے ہیں تو برکت کی دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ برکت ہی سب کچھ ہے, عافیت ہی سب کچھ ہے, مغفرت ہی سب کچھ ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اور ان تک پہنچائیں جو ان قرآنی آیات کو سمجھنا چاہتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.